الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ قبل اسلام زمانے جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کو پوجتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کے سردار مانتے تھے، جن کے نام لات، منات اور عزیٰ تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزیٰ نامی دیوی کے متعلق بتائیں گے۔ عزت سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی محلہ میں ہی عزیٰ کا مندر تھا۔ وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزیٰ دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزیٰ دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور مندر میں چڑھاوے بھی چڑھا آتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزیٰ کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزیٰ دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک 3 جھاؤں کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو انہی کے بل پر عزیٰ دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھیں، جن کو عرب قبائل سن کر ان کے اندر کی قوتوں پر اعتبار رکھتے تھے۔ وہیں وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزیٰ دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند ان کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزیٰ دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 3 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کی عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ لیکن اسی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس قوت سے سرے پیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل یا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان المبارک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وادی نخل کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جھاؤں والے درخت کو کاٹ دیں۔ جب وہ 3 جھاؤں والے درخت پال لیں تو ان میں سے پہلے 3 جھاؤں والے درخت کو کاٹ دیں۔ اس سے مراد ایسا درخت ہے جو خود روح ہوتا ہے، اس کو انگلش میں ٹیمرس بھی کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وادی نخلہ کی طرف رخ سفر باندھا اور وہاں 3 جھاؤں والے درخت کی تلاش کرنے میں ان میں سے پہلے جھاؤں والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہیں، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔
اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور وادی نخلا کے 3 جھاؤں والے درخت میں سے دوسرا درخت کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا کے 3 جھاؤں والے دوسرے درخت کو بھی کاٹ دیا۔ واپس جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ اے خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹتے ہوئے آپ کو کوئی آواز یا تم نے کوئی غیر معمولی دیکھا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 جھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اس درخت کو کاٹنے کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک بدصورت شکل شیطان عورت وہاں کھڑی ہے، جس نے خوفناک حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی عزہ دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دوبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دوبیہ نے دیکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس بدصورت شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ اے عزہ، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے ہٹنا، اپنی اوڑھنی اتار ڈال دے، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عزہ سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ اے عزہ، میں تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزہ پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو شیطان عورت عزہ جل کر راکھ بن چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی رہائش والے 3 جھاؤں کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور دیوی کے مندر کے محافظ دوبیہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا، اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، آئندہ عربوں میں عزہ نہ ہوگی اور نہ عزہ کی عبادت کی جائے گی۔